تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ کا من پسند پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ 13 روزے مکمل ہو چکے ہیں، 14 کی تیاری ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بھی سحری کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ FGN چینل کا یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ مہینہ عطا کرنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کا مہینہ جو ہمیں عطا کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیک بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بھی مسلمان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرکٹ کے مناظر اپنے موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ مسجدوں کے اندر تراویح کے وقت میں بھی آج مسلمان ٹی وی پر یا موبائل پر جو ہے وہ مسجدوں کے اندر بھی موبائل پر مسلمان سکور دیکھتا ہے اور ایک دوسرے کو سکور بتا رہا ہے۔ تو مسجد کا بھی ادب پامال ہو رہا ہے، رمضان کا بھی ادب پامال ہو رہا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، رمضان ہمیں عطا کیا گیا نیکیاں کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس طرح کرکٹ دیکھتے ہوئے یا ایک دوسرے کو سکور بتاتے ہوئے رمضان کی ان عظیم گھڑیوں کو ضائع کر دیں گے تو ناظرین ہمیں بہت افسوس نہ کرنا پڑ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا ادب کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، مسجد میں جائے تو مسجد کا بھی ادب کا خیال رکھیں، مسجد میں فضول باتیں نہ کی جائیں، اور مسجد کے علاوہ بھی کرکٹ وغیرہ دیکھنے سے خود کو بھی بچائے، دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دلائے۔ تو انشاءاللہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ 2 ٹیمز ہوگی، نئے اسلامی بھائی ہیں، ان کا انٹروڈکشن بھی لیں گے، اور انشاءاللہ سب ایک بہترین مقابلہ ہوگا۔ آج کی ٹیمز ماشاءاللہ ان کا تعلق جامعۃ المدینہ اور FGN چینل سے ہے، یعنی ایک طرف جامعۃ المدینہ کی ٹیم ہے تو دوسری طرف FGN چینل کی ٹیم ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے درمیان مقابلہ بھی کرائیں گے، ان کا انٹروڈکشن بھی لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کا سوال بھی بتائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں کلام پاک کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کو شامل کرتے ہیں۔ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا، کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ۔ بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ، میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے
میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آئیے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹوٹل 4 سیگمنٹ ہمارے ہوتے ہیں. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے علم نور ہے, دوسرا سیگمنٹ ہے عشق کے بول, تیسرا سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ, اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے جو کہ بزر راؤنڈ ہے قرآنی معلومات. آئیے سب سے پہلے ہماری ٹیمز کا انٹروڈکشن ہم معلوم کرتے ہیں. ٹیم اے سے ہمارے سنائے بھائی اپنا نام اور اپنا منصب بتائیں. میرا نام عبدالرحیم اتاری, میرا تعلق ممبئی کرلا سے ہے اور شعبہ جامعۃ المدینہ ممبئی. ماشاء اللہ. جی میرا نام محمد فیصل اتاری ہے, میرا تعلق پال گھر سے ہے, جامعۃ المدینہ میں تعلیم جاری ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. طالب علم ہے, آپ بھی طالب علم ہیں ماشاء اللہ. جامعۃ المدینہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ماشاء اللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ عز و جل یہ عالم بھی بن جائیں گے. ابھی کس سٹینڈرڈ میں آپ؟ 7th ایئر ہے, یعنی ان قریب یہ جامعۃ المدینہ سے اپنی گریجویشن مکمل کر کے فارغ ہوں گے, یعنی عالم دین بن جائیں گے انشاءاللہ. انہیں مدنی کا ٹائٹل دے دیا جائے گا اور انشاءاللہ پھر نہ جانے دعوت اسلامی کے کس ڈپارٹمنٹ میں یہ اپنی دینی خدمات انجام دیں. تو ماشاءاللہ ہمارے سیدھی جانب یعنی ٹیم اے ہے, ٹیم اے جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتی ہے. اب چلتے ہم ٹیم بی کی جانب, دیکھتے ہیں ٹیم بی سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. میرا نام کیف اتاری ہے ماشاء اور ایف جی این چینل میں خدمت کر رہا ہوں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ایف جی این چینل میں کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ ایف جی این چینل میں ایز اے رکن مجلس کڈس ایف جی این چینل کی ذمہ داری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی آپ ناظرین ہمارے کیف بھائی کو دیکھتے ہی رہتے ہیں ایف جی این چینل پہ. انہیں پروگرام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا, بچوں کے ساتھ ان کے عموماً سلسلے آتے ہیں. آج جو ہے وہ یہ پروگرام میں ایز اے کنٹیسٹنٹ شرکت کر رہے ہیں, تو ڈیفرنٹ ہے آج کا ایپیسوڈ. یعنی جو اسلامی بھائی آپ کے سامنے ایز اے ہوسٹ یا ایز اے گیسٹ ڈسکشن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, آج وہ مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دیں گے. چلیں گے, فرمائے. آمین. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کمال احمد ہے ماشاء اللہ. اور میں ایف جی این ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت مفتش ہوں. اچھا ماشاء اللہ. یعنی جو بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ناظرین, اس کو باقاعدہ اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہی گئی کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا رانگ چیز بیان کر دی گئی ہو. تو ماشاء اللہ ہمارے کمال بھائی یہ تفتیش ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, مفتش ہیں, اسکروٹنی کرتے ہیں سارے پروگرام کی. ایسے بہت سارے مفتشین ہیں جو ماشاء اللہ علماء کرام پر مشتمل یہ ہماری مجلس ہے, جن کا کام ہے کہ ایف جی این چینل کے پروگرامز کی چیکنگ کرے, اسکروٹنی کرے. تو ماشاءاللہ یہ دونوں ٹیم ریڈی ہے. ٹیم اے جامعۃ المدینہ ہے اور ٹیم بی ایف جی این چینل ہے. تو آئے دیکھیں کہ آج کے اس پروگرام میں کون بازی مارتا ہے, کون سبقت لے جاتا ہے. آیا کہ ٹیم اے یعنی جامعۃ المدینہ والے ونر بنیں گے یا ٹیم بی یعنی ایف جی این چینل والے ونر بنیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس بار کیا تیاری ہے آپ کی اور آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ انشاءاللہ ایف جی این والے جیتیں گے. ایف جی این کا چینل ہم دیکھ رہے ہیں, ایف جی این کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایف جی این چینل والے بہت زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ونر بنیں گے. نہیں, جامعۃ المدینہ والوں سے بھی پوچھا جائے. جی جامعۃ المدینہ والے کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ کوششیں جی جیسی کرنی چاہیے, انشاءاللہ کوششیں کی ہے. کوششیں کی ہے. اپنی کوششوں پہ کتنا آپ کو وشواس ہے؟ 100%. 100%. ماشاء اللہ. یعنی یہ بھی ٹیم جامعۃ المدینہ کی ٹیم بھی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے. تو ناظرین یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون آگے جاتا ہے, کون پیچھے رہتا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں, جس کا نام ہے علم نور ہے. اس میں باری باری انشاءاللہ دونوں ٹیم سے سوالات کیے جائیں گے. صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹس دیں گے, اور اگر آپ صحیح جواب نہیں دیتے ہیں یا جواب نہ دے پاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا سوال ٹیم اے سے کیا جائے گا. جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ جنازے کو کندھا دینے کا یہ ثواب ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم کندھا دے
تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، جب بندہ حیات ہوتا ہے تو ہمیں اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کو سلام کریں، اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں، مصافحہ کریں، مگر کوئی انتقال کر جائے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی ہم جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی کے زندہ ہے تو تب بھی اس کے حقوق ادا کریں، اور جب وہ مر جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ کندھا دیں اس کے جنازے کو۔ تو ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹس۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، چلے دیکھیں ٹیم بھی جواب دے پاتی ہے یا نہیں۔ کس نمازی کے آخری صف سب سے افضل ہے؟ نماز جنازہ کی جو ہے آخری صف سب سے افضل ہے۔ جی، آپ نے ناظرین سنا ہوگا کہ پہلی صف کی فضیلت آپ نے کئی مرتبہ نمازوں کے تعلق سے سنی ہوگی، مگر یہ 5 وقت کی نمازوں کے تعلق سے کہ پہلی صف پائی جائے، پہلی صف پانے کی کوشش کی جائے، بٹ نماز جنازہ اس کی آخری صف پانے کی کوشش ہو، کیونکہ نماز جنازہ کی آخری صف میں جگہ ملنا، یعنی آخری صف میں کھڑے رہ کر نماز جنازہ پڑھنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے بھی اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی، اب ٹیم اے کی پھر باری ہے۔ سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین غذا وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائی، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے۔ جی ماشاءاللہ، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں سلامت جسم عطا کیا ہے، طاقت عطا کی ہے، تو خود کمائے، خود کھائے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، بلکہ اللہ پاک ہمیں اتنا عطا کرے کہ اس کی راہ میں بھی ہم لٹائیں۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹس۔ جی، اب باری ٹیم بی کی ہے۔ کیف بھائی آپ جواب دیں گے؟ انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک۔ جھوٹ سے رزق میں کیا اثر پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، یعنی کمی ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جھوٹ سے بچا جائے، کیونکہ جھوٹ یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ جھوٹ کہنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ رزق میں کمی ہو جائے۔ تو جھوٹ سے بچے، انشاءاللہ رزق کی کمی سے بچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ کیف بھائی نے صحیح جواب دیا اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی، اب ٹیم اے سے پھر سے سوال ہوگا۔ کس تاجر پر اللہ عز و جل غضب فرماتا ہے؟ جو تاجر بار بار بہت ساری قسمیں کھائے اس پر اللہ پاک غضب فرماتا ہے۔ جی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار قسمیں کھاتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص، ایسا تاجر جو بار بار قسمیں کھاتا ہے اس پر اللہ پاک غضب فرماتا ہے۔ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی، اب ٹیم بی کی باری ہے جناب۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے یہ نبیوں، شہداء و صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اس پروگرام کی برکت سے ہمارے علم دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل ہی ہم نے تاجر کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی، تجارت کے تعلق سے بہت کچھ مدنی پھول ہم نے حاصل کیے، اور آج بھی یہ سوال کہ حدیث پاک میں ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر یہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ جو تجارت کرنے والے ہیں اپنی تجارت میں سچ سے کام لیں گے، جھوٹ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی، اب آخری سوال ٹیم اے کا یہ آخری سوال ہوگا۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا؟ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اولاً کپڑا بنا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے کھیتی باڑی کا کام اختیار فرمایا۔ ماشاء اللہ، یعنی حلال روزی کمانا، کسب حلال کی تلاش کرنا، یہ انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے۔ تو صحیح جواب دے کر حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب آخری اس سیگمنٹ کا سوال ٹیم بی سے کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا یعنی بڑی کا کام کرتے تھے۔ جی، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کاٹا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ یہ سب کام حلال روزی کمانے کے ذریعے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال روزی کمانے سے شرمائیں نہ۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بہت چھوٹا سا ہے اور لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ کام اگر چھوٹا سا ہو مگر حلال ہو تو اس سے انشاءاللہ رب راضی ہوگا، مگر
کوئی ایسا بڑا کام کرنے کے چکر میں ہم نے جھوٹ سے کام لیا, لوگوں کو دھوکہ دیا, ناجائز اور حرام ذریعے سے ہم نے روزی کمائی, تو اس سے رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوگا. تو لوگوں کا منہ نہ دیکھیں, لوگوں کی رضامندی نہ دیکھیں, بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حلال روزی کمائے, سچ سے کام لے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچے. تو ماشاءاللہ چلتے چلتے آخر میں اس سیگمنٹ کے ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. تو اللہ کی رحمت سے یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. ناظرین آئیے اب ہم سکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی جناب, ٹیم اے کے بھی 8 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے بھی 8 پوائنٹس ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین ہم روزانہ کوئی ایک ٹاپک ہمارے گیسٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ جنید بھائی موجود ہیں اور آج کا ٹاپک بڑا ہی پیارا ہے. آج کا ٹاپک ہے گفتگو کے آداب, مینرز آف ڈسکشن, کہ کس طریقے سے بات کرنا چاہیے. ناظرین جب ہمیں کچھ بات سمجھانی ہوتی ہے, کسی کو کچھ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, تو ہم گفتگو کا سہارا لیتے ہیں. اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو تو اسے اشاروں کے ذریعے سے اپنی گفتگو سمجھانی پڑ جاتی ہے, اور یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. جس کی زبان نہیں ہے, یعنی جو ڈیف اینڈ ڈم ہے, عموماً وہ خود تو سمجھا دیتا ہے, مگر سامنے والا کیونکہ اس کے اشارے نہیں سمجھتا ہے تو وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت زبان کی عطا فرمائی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے ہم اپنی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو سمجھا دیتے ہیں. گفتگو کے آداب یہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہی زبان ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں, رائٹ یوز کرتے ہیں, تو اپنی زبان کے ذریعے سے ہم کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. کوئی رو رہا ہو تو اس کے ہنسی کا سبب اس کی مسکراہٹ کا سبب بن سکتے ہیں, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آ سکتے ہیں. مگر اسی زبان سے کسی کا دل بھی دکھایا جا سکتا ہے, کسی کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو زبان کا صحیح استعمال جاننا بہت ضروری ہے. باقاعدہ آج پروفیشنلزم میں اس کے کورسز کرائے جاتے ہیں, کمیونیکیشن سکلز کے کورسز ہزاروں روپے دے کے لوگ سیکھ رہے ہیں, مگر اسلام میں کمیونیکیشن سکل کو فری میں سکھایا گیا ہے. اگر کوئی صحیح طور پہ دین اسلام کو سمجھ لے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لے, تو اسے یہ کورسز پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتا چلا جائے, انشاءاللہ اسے لینگویج صحیح طریقے سے استعمال کرنے آ جائے گا, کمیونیکیشن کی اسکل سمجھ میں آ جائے گی, اسے لوگوں سے بات کرنے کا ادب سمجھ میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ آج کے اس ڈسکشن میں ہم جنید بھائی سے گفتگو کے آداب معلوم کریں گے کہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے, کس طریقے سے ہمیں لوگوں سے بات کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بہت پیاری گفتگو اور بہت پیارا ٹاپک. اللہ پاک جو ہے بس یہ ٹاپک پر گفتگو کرنا ہمارا قبول فرمائے, الفاظ جو ادا ہو رہے یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. آپ نے یہ بات کی کہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو, جی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بڑی پیاری, کیا بات ہے, اور یوں کہیے کہ سب کو پیاری بلکہ رب کو پیاری ہے. یعنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو فرماتے تھے اتنا پیارا انداز ہوتا تھا کہ لوگ بھی پسند کرتے, اور حقیقت یہ ہے کہ رب کو بھی پیاری ہے. اس پر جو ہے مجھے ایک شعر یاد آیا جی, کہ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, سبحان اللہ, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. کیا بات ہے, یعنی قل کہہ کر سورہ اخلاص کی طرف یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ سورہ اخلاص میں پوری سورہ مبارکہ میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. جی قل هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. جی اس طریقے سے پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے, لیکن اس سورہ مبارکہ کی بھی جو ابتدا ہوئی وہ قل کہہ کر ہوئی, یعنی اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق روایتوں میں سے صاحب کہ بہت یعنی یوں کہیے کہ صاف اور واضح انداز میں آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے, بالخصوص وہ ناظرین کہ جو گفتگو کرتے ہیں لیکن اتنے یعنی ڈیفیکلٹ انداز میں گفتگو کرتے, اتنے پیچیدہ انداز میں گفتگو کرتے کہ بعض اوقات جو سننے والے سامع کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے. جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ بالکل سمجھانے والا انداز. یہاں تک کہ روایت میں ایسے صاحب کہ جو ہے بعض مرتبہ آپ
الفاظ کو بات کو 2 یا 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. کیا بات ہے. یعنی اس پروگرام کے توسط سے مجھے اور ہم سب کے ہمارے ناظرین کو یہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے گفتگو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اسی طرح روایت میں ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے. اس کی بھی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ فاسٹ بول رہے ہوتے تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے کہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ہوتا گفتگو سننے کے لیے جس سے آپ کلام کر رہے ہوتے وہ اتنا ٹھہر کر آپ گفتگو کرتے کہ اگر وہ یاد کرنا چاہتا تو آپ کی گفتگو کو یاد کر لیتا. کیا بات. اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو الفاظ کو لفظ کو جو ہے 2 سے 3 مرتبہ دہرا لیا کرتے. ایک اور بات اسے سب کہ قرآن کریم احادیث کریمہ اور انسانی فطرت اس بات پر گواہ ہے کہ جب کوئی بات مثال کے ذریعے سمجھائی جائے جی. یعنی کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہے اگر اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جائے تو بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے, آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور صرف سمجھ میں نہیں آتی بلکہ دیر تک بندے کو بات یاد رہتی کیونکہ وہ مثال یاد رہتی ہے کہ بھائی اس مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی تھی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ بھی تھا. پہلے چند انداز عرض کیے, ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا, جو ہے سمجھانے والے انداز میں گفتگو کرنا, بات کو جو ہے وقت حسب موقع 2 سے 3 مرتبہ دہرا لیتے تاکہ جو سننے والا ہے جس سے آپ کلام کریں وہ اچھی طرح بات کو ذہن نشین کر لے. اسی طرح آپ مثالوں کے ذریعے گفتگو کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے. کیا بات. ٹھنڈی کا موسم تھا, جی. باہر تشریف لائے جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے ابو ذر. میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں حاضر ہوں. ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑے. سبحان اللہ. یعنی کتنی واضح مثال کہ ابھی درخت کے پتے جھڑے, آپ نے ہلایا ٹہنی کو اور پھر فوراً فرمایا کہ جو ہے جس طرح اس کے پتے جھڑ رہے ایسی جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے پتے اس کے گناہ جو ہے اسی طرح جھڑتے. ایک اور بات آپ نے جو ہے حدیث پاک میں اس کی مثال پیش کروں کہ کس طریقے سے مثال سے سمجھایا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک چھوٹے کان والے بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا. اللہ. اس کے عیب دیکھیے کہ بکری کا بچہ ہے, اس کے کان بھی چھوٹے تھے اور وہ مر چکا تھا, وہ پڑا ہوا تھا زمین پر. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ہمراہ تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا تم میں سے کون اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا. 1 درہم میں. جی. لوگوں نے عرض کی ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو یہ مل جائے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ پاک کی قسم اگر یہ زندہ ہو تب بھی اس میں عیب تھا کہ اس کا ایک کان چھوٹا ہے اور اب جب کہ یہ مر چکا ہے تو کوئی کیسے اسے لے گا. اب دیکھیے بات سمجھانے والی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم جیسے تمہاری نظروں میں یہ مردے بچے کی کوئی وقت نہیں ہے, اللہ پاک کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اللہ. تو یہ سب نرم انداز سے گفتگو کرنا, ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا, سمجھانے والے انداز میں مثالوں کے ذریعے تاکہ جس سے ہم کلام کر رہے ہیں اس کی بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز مبارک ہم سب کو اپنانے کی حاجت ہے. آج بہت سے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے لیکن مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے, بعض مرتبہ جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم پر بھی عمل کرتے ہوئے اگر ہم نے بھی انداز گفتگو کو اپنانے کی کوشش کی انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو ہمارے جنید بھائی نے کی, اور گفتگو بھی کی کس کے بارے میں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں. سن کر بھی بڑا مزہ آ رہا تھا. ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے انداز کو, گفتگو کے انداز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ سامنے والے کو ہماری بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ اس پر ہم فردر ڈسکس کریں گے. آج کا سوال ہم ناظرین کو پیش کیے دیتے ہیں. ناظرین آج کا سوال ہے
وہ کون سے نبی ہے جن کے 2 نام رکھے گئے ہیں؟ انبیاء کرام کے نام آپ نے سنے ہوں گے، مگر ایسے بعض نبی ہیں، بعض انبیاء کرام ہیں، میں یہ ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایسے 2 انبیاء کرام ہیں. آپ چاہے تو جو ہے وہ کوئی ایک نبی کا نام آپ بتا دیں کہ جن کے 2 نام رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو 2 انبیاء ہیں، بٹ آپ کم از کم ایک نبی کا نام بتا دیں. تو آپ جلدی جلدی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر جائے، واٹس ایپ پر جا کر آپ ہمیں اس نمبر پر اپنے جوابات ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم آپ کے جوابات کو چلائیں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. ریڈی ہیں آپ سب؟ اشعار کی تیاری کی ہے؟ الحمدللہ. کی ہے کیف بھائی آپ نے اشعار کی؟ تھوڑی تھوڑی کی ہے. جی یہ تھوڑا سا سیگمنٹ اسلامی بھائیوں کو ڈیفیکلٹ پڑتا ہے، بٹ چلے دیکھتے ہیں. ابھی ایف جی این چینل والے ہیں تو ایف جی این چینل والوں سے ہماری امید تھوڑی زیادہ ہے، جامعۃ المدینہ والوں سے بھی ہے، بٹ ایف جی این چینل والے کیونکہ اتنے پروگرام، ان کا کام ہی ایف جی این چینل والوں کا پروگرام دیکھنا اور اس کی جو ہے وہ تفتیش کرنا، یہ سارے معاملات ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایف جی این چینل والوں نے اس کی بھرپور تیاری کی ہوگی. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ عشق کے بول. پہلا شعر ہم پیش کریں گے ہماری ٹیم اے کو. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. پہلا مصرع اچھا چلے دوسرا مصرع سنانا ہے. یہاں پر میرے پاس پہلا لکھا ہوا ہے، پہلا مصرع آپ کو سنایا گیا، دوسرا مصرع سنانا ہے. یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. جی ہاں، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. صحیح جواب دے کر حاصل کر لیا ہے 2 پوائنٹس. صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ شعر پیش کیا جائے گا ٹیم بی کو. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا. الوداع الوداع آہ رمضان. ویسے ماہ رمضان کے ابھی کافی روزے باقی ہیں، مگر یہ جو شعر پڑھا گیا یہ جب ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ عاشقان ماہ رمضان اس کلام کو پڑھتے ہیں. اللہ پاک جتنے روزے ابھی بچے ہیں رمضان کے، ہمیں اس کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماشاء اللہ. ٹیم اے کے لیے سوال. اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں. اس شعر کا پہلا مصرع. اب تو یہ دوسرا مصرع ہے نا، پہلا مصرع سنانا. جی. اے رب کے حبیب آؤ، اے رب کے طبیب آؤ. طبیب ورڈ آپ نے جو ہے وہ صحیح پکڑا، بٹ یہاں پر یہ شعر نہیں ہے. پھر سے سنیں. اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں. طبیب ورڈ آتا ہے اس میں. وہ تو ملے گا. یہ دوسرا مصرع ہے. جی یہ دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع سنانا ہے آپ کو. ٹائمر جاری ہے، 12 سیکنڈز بچے ہیں. دوسرا مصرع میں نے سنا ہے. چھیڑو نہ طبیب ہو تم جی بیمار مدینہ کو. جی ماشاء اللہ. ٹائم ختم ہوتے ہوتے ماشاء اللہ انہوں نے صحیح سنا دیا ہے. چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں. چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں. جی ٹیم بی کی باری ہے. کیف بھائی آپ ٹرائی کریں. آپ آج خاموش شہزادہ بن کر بیٹھے ہیں. ایف جی این چینل پہ ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ مدنی پھول دیتے ہیں. نہیں کمال بھائی تو بولیں گے، آپ بولیں نا ابھی. ٹرائی کریں آپ. چلے شعر آپ کے لیے. بہار جاں فضا تم ہو نسیم داستاں. نسیم داستاں ہے، نسیم داستاں تم ہو. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. بہار باغ رضواں تم سے ہے،
ज़ेब जिना तुम हो। जी माशाअल्लाह, टीम बी ने सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। बहारे जान फिजा तुम हो नसीम दास्तां तुम हो बहारे बाग़े रिज़वान तुमसे है ज़ेबे जिना तुम हो। जी अब क्वेश्चन पूछा जाएगा टीम ए को। सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। पाँव थक जाते पाँव थक जाते अगर थक जाते पाँव अगर सर को बनाया पाँव थक जाते अगर सर को बनाया पाँव बनाता सर को। फिर से बोले, फिर पाँव से। थक जाते अगर पाँव बनाया होता सर को। जी पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया। माशाअल्लाह सही जवाब दिया और हासिल कर लिए 2 पॉइंट्स। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया। मेरा दीनो ईमा फिरिश्ते जो पूछे, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूँ मैं। सुभान अल्लाह सही जवाब दिया और हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते जो पूछे तुम्हारे ही जानिब इशारा करूं मैं तुम्हारे ही जानिब इशारा करूं मैं। आज माशाअल्लाह हमारे साथ टीम में हमारे मुफत्तिश साहब भी मौजूद हैं। मुझे प्रोग्राम के दौरान ये माइक जो लगा हुआ है, टॉक बैक जो लगा हुआ है, इसके ज़रिए से मेरी इस्लाह करते रहते हैं। आज लाइव जो है नाजरीन के सामने जो है वो हम अपनी इस्लाह कर लेते हैं। हज़रत जो वर्ड है फ़रिश्ते फ़रिश्ते, दोनों में से सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? फरिश्ते लफ्ज़ फ़रिश्ते या फ़रिश्ते? फरिश्ते यानी असल में फ़े के नीचे ज़ेर है, जी फ़रिश्ते। तो ये सही लफ्ज़ है। नॉर्मली जो है वो इस्लामी भाई जो है वो फ़रिश्ता कहते हैं, तो एक्चुअल में जो सही प्रोनाउंसिएशन है, सही तलफ़्फ़ुज़ है, वो है फ़रिश्ता। तो माशाअल्लाह हमने जो है वो, वैसे हम इनसे मदनी फूल लेते रहते हैं हमारे मुफत्तिशीन से, तो मैं चलो हाथों हाथ जो है वो हम अपनी सलाह भी कर लेते हैं। चले अब चलेंगे हम टीम ए की तरफ और सवाल शेर पेश करेंगे टीम ए को। तेरे घर से दुनिया पली गौस आज़म, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को तेरे घर से दुनिया पली पली गौस गौस आज़म। आज़म। माशाअल्लाह सही जवाब दे के हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म। जी अब इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन होगा टीम बी से। अजब नहीं कि लिखा लोह का नजर आए, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। अजब नहीं कि लिखा लोह का नज़र आए, जी जो नक्शे पाका लगाऊं
जो नक्शे पाका लगाऊं गुबार आंखों पे। जी माशाल्लाह, ये नेचुरली आप सोच रहे थे या प्रोग्राम के हिसाब से आप इतनी देर लगा दिए? थोड़ा मैं सोच रहा था कि वो सामने देख रहे कुछ हाँ नहीं कई नहीं, मैं थोड़ा सोच रहा था कि वो जुमला आगे पीछे ना हो जाए लफ्ज उसका, अच्छा, ऐसा है। वैसे प्रोग्राम में जो है वो हमें नेचुरल ही रहना है। जी जी, नेचुरल ही है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जवाब देके टीम बी ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट। माशाल्लाह। अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, जो नक्शे पा का लगाओ गुबार आँखों में। माशाअल्लाह, हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आए स्कोर बोर्ड देखते हैं कि दोनों टीम ने कितने स्कोर हासिल किए। जी माशाअल्लाह, सब ने ही सही जवाब दिए हैं। दोनों का स्कोर सेम है, 16 पॉइंट्स दोनों के हो चुके हैं माशाअल्लाह। कैफ भाई माशाअल्लाह ये किड्स चैनल FGN किड्स पर माशाअल्लाह ये बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। मैं चाहूँगा कैफ भाई, रमज़ान में आप कौन से प्रोग्राम लेकर आते हैं और उसके टाइमिंग भी हमारे नाज़रीन को बता दें। रमज़ानुल मुबारक में माशाल्लाह रमज़ान एक स्पेशल महीना है चूँकि, तो FGN चैनल भी किड्स प्रोग्राम स्पेशल लेकर आ रहा है और उसमें से 2 प्रोग्राम माशाल्लाह स्पेशल हम रमज़ान के लिए खुसूसी लेकर आए हैं। पहला जो प्रोग्राम है वो है प्यारे बच्चे और हमारा कुरान। ये माह रमज़ान में हर बुध को तकरीबन 4 बजे ये प्रोग्राम ऑन ईयर होता है। हर हफ्ते ये ऑन ईयर होता है। और इसके अलावा एक प्रोग्राम और है जिसका नाम है रमज़ान आया रहमत लाया। क्या बात। और ये प्रोग्राम सैटरडे एंड संडे तकरीबन 4 बजे ये भी ऑन ईयर होता है। इसमें माशाल्लाह बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, सवालात भी किए जाते हैं, उनको जवाबात भी कुछ के नहीं आ पाते तो उनको देना सिखाया जाता है। मज़ीद इल्म दीन उन तक पहुंचाया जाता है। ज़ाहिर है कि बड़ों के लिए इल्म दीन FGN चैनल सिखाने का ज़रिया बन रहा है, तो बच्चों के लिए फिर क्यों खाली बैठा जाए, बच्चों को क्यों ना सिखाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह FGN चैनल भी बच्चों के अंदर इल्म दीन की लज्जत बढ़ाने के लिए किड्स प्रोग्राम लेकर आता रहता है। यानी 4 बजे आपके 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम आ रहे हैं। जी, एक सैटरडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। जी जी, ये 3 दिन जो है वो 4 बजे आपके बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम आ रहे हैं। तो नाजरीन अपने बच्चों को ज़रूर FGN चैनल दिखाएं। वैसे तो सारे ही प्रोग्राम्स बच्चों के साथ बैठकर देखा जा सकता है, क्योंकि सारे ही फैमिली शो होते हैं। बच्चों को भी इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। बट ये जो 3 प्रोग्राम बताए गए हैं ये ख़ास बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चों को बाकायदा जो है वो बिठाया जाता है, बच्चों से परफॉर्म करवाया जाता है। तो बच्चों को भी देखकर बड़ा मज़ा आएगा। और स्कूल से नॉर्मली ये टाइम पर बच्चे आ जाते हैं, तो 4 बजे के टाइम पे वेडनेसडे, सैटरडे, संडे अपने बच्चों के साथ ज़रूर ये प्रोग्राम, किड्स प्रोग्राम ज़रूर देखें। चले अब हम चलेंगे जुनैद भाई की जानिब। जुनैद भाई, डिस्कशन चल रहा था गुफ्तगू के ताल्लुक से, मज़ीद आप क्या मदनी फूल देंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी से सब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बेशुमार औसाफ़ात में से, बेशुमार औसाफ में से एक वस्फ़ है जामिउल कलिम। क्या बात है। यानी इसको जामिउल कलाम भी कह सकते, यानी ऐसी गुफ्तगू के जो कम अल्फाज में वसी मफहूम वाली गुफ्तगू कर लेना, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का खुसूसी वस्फ़ है। कई अहादीस मुबारक आप देखिए कि बात अल्फाज बहुत मुख्तसर है, लेकिन उसका अगर मफहूम गौर किया जाए तो बहुत वसी मफहूम जो है उसका नज़र आता है। जैसे एक रिवायत में आपको अर्ज़ करूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुझे अल्लाह ताला से हया ना हो तो तेरा जो जी चाहे कर। अल्लाह अकबर। ठीक है, कितनी वसी मफहूम वाली ये बात है। जी। इसी तरह और भी बातें जो है, तो इससे मुझे और हम सबको नाजरीन को सीखने को मिल रहा है कि गुफ्तगू जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट जिसको जी। कहा जाता है, ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पूरी हयात मुबारका में कभी एक लफ्ज़ भी आपकी ज़बान मुबारक से फजूल नहीं निकला। उलमा फरमाते हैं कि जो बात की जो है वो उसका कोई ना कोई रीज़न रहा। तो से सब वाकई आज गुफ्तगू एक अमल है। ये भी जो है मतलब गुफ्तगू भी करने को जो है अमल
شاید میرے خیال سے ایک تعداد ہے کہ جو سمجھ ہی نہیں رہی ہے، بس اللہ نے زبان دی ہے اور جو چاہے وہ بولے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. یہی زبان ہے. آپ گفتگو جب کر رہے تھے یہ بات ذہن میں آئی کہ اسی زبان کے ذریعے آدمی دل میں بھی اترتا ہے جی اور اسی زبان کے ذریعے یعنی اسی گفتگو کے ذریعے دل سے بھی اترتا ہے. یعنی اچھی گفتگو کی، چاہے والدین ہو، گھر کے دیگر افراد ہو، خاندان کے دیگر افراد ہو، جہاں بھی ہم گفتگو کر رہے، آفس میں کر رہے، کام کاج جہاں پہ کر رہے وہاں پہ گفتگو کر رہے، میٹھا انداز، نرمی، پیار، شفقت، ہم دل میں اتر رہے. جی سختی، سخت کلامی. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سے صاحب بات کرتے تو طنز کرتے. جی ہاں تو ٹونٹ طنز کر مارتے ہیں، جی کیا فرمایا آپ نے؟ ٹونٹ کرتے ہیں. ٹونٹ کرتے کہ ایسی گفتگو کرتے. تو وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ تلوار کا زخم جو ہے نا، وہ تلوار کا جو گھاؤ ہوتا ہے جی وہ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. اور آج کئی مسائل ہمارے ایسے ہیں، چاہے وہ خاندگی مسائل ہو یعنی گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، معاشرتی مسائل، ان سب میں اگر دیکھا جائے تو ان کا سبب، بنیادی سبب جو ہے نا، بہت بڑا ریزن جو ہے وہ زبان ہے. جی تو زبان کی احتیاط اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے. سے صاحب جو ہے قیامت کے دن جو ہم کہہ رہے ہیں، روایتوں میں لکھا ہے کہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. اچھا کہہ رہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برا کہہ رہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو ہمارے ناظرین بھی ہم سب غور کرے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے قیامت میں کہ بندے کو اپنا نام اعمال قیامت کے دن پڑھ کر جو ہے وہ سنانا ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزانہ صرف 15 منٹ جو ہے وہ فضول گفتگو کی، صرف 15 آن ایوریج جو ہے وہ 15 منٹ صرف اگر فضول گفتگو کی اور 60 سال کی اس کی عمر ہوئی تو روزانہ کے 15 منٹ اگر آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائے تو تقریباً 6 مہینے اس نے فضول گفتگو کی. تو اب غور کرے بندہ کہ یہ 6 مہینے میدان قیامت میں جو ہے، جبکہ جو بھی عالم ہوگا، مطلب ایسی جو ہے وہ ہمہ ہمی کا عالم، ایسا جو ہے آزمائش کا وقت ہوگا، اس وقت میں 6 مہینے تک وہ فضولیات والا جو ہے نام عمل پڑھ کر سنانا پڑے گا. تو یہ فضولیات والی بات. اسی طرح لوگ گالیاں بکرے معاذ اللہ زبان سے. اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے. بات کو مکمل کرو سے صاحب، یہ زبان ہے نا، یہ اس نعمت کی قدر کسی گونگے سے پوچھے صحیح کہ جس کو زبان نہیں ملی ہے اس اور میں اور ہمارے ناظرین ہم غور کریں. آج اللہ نے ہم کو زبان دی ہے، اگر بالفرض ہم کو بازو گلی میں جانا ہے، ایڈریس پتہ نہیں ہے، کتنی آسانی سے پوچھ لیں گے بھائی وہ فلاں جگہ جانا ہے. کوئی کہے گا بھائی وہاں چلے جائیے. یہی بات آپ گونگے کے تعلق سے غور کریں. غریب کو جانا بازو گلی میں، وہ کتنے اشارے کرے گا، لوگ سمجھیں گے نہیں کہ اس کو جانا کا ہے. کتنی مرتبہ وہ عجیب. اچھا بعض لوگ گونگے کے اشاروں پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہوتے، تو یہ دل آزاری الگ. تو لہٰذا زبان اللہ کی نعمت ہے. اپنے ساتھ مطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور جہاں ہم کام کاج کریں وہاں ہر جگہ کوشش کرے اچھا بولے، دلوں میں اترے، دلوں سے نہ اترے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں ناظرین، اپنی اس زبان کا صحیح استعمال کرے، اس کے مس یوز سے بچے. چلے ہم چلیں گے ابھی ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کے جانب. میں ایک بار اور ہمارے آج کے سوال کو دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے 2 نام ہیں؟ تو اس کے جواب آپ کو ہمیں ریکارڈ کر کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دینا ہے. چلے تھرڈ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. مقامات مقدسہ میں ہم ہماری ٹیمز کو کچھ مبارک مقامات کی تصویریں دکھاتے ہیں. انہیں دیکھ کر پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ مقدس مقام کس بزرگ کا مزار ہے یا کون سا مقدس مقام ہے. یا جگہ کا نام بتا دیں یا جو ہے وہ آپ نے کسی بزرگ کا مزار ہے تو بزرگ کا نام بتانا ہے. ٹھیک ہے، صحیح جواب دیں گے تو 5 پوائنٹس، یعنی اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں 2 پوائنٹس ہیں، اس سیگمنٹ میں 5 پوائنٹس. ہاں، اور اگر نہیں جواب دیتے یا غلط جواب دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یعنی بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے تیاری مضبوط کی ہو. چلے شروع کرتے ہیں. پہلی امیج دکھائی جائے گی، پہلی تصویر دکھائی جائے گی ٹیم اے کو. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ.
اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. یہ مزار مبارک حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹس. جی اب نیکسٹ تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کو. جی یہ حضرت بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. جی ماشاءاللہ حضرت سیدنا بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. بغداد شریف میں ان کا مزار ہے. بغداد شریف میں غوث پاک کا مزار تو ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ اتنے بزرگوں کے مزارات ہیں بغداد شریف میں. اللہ پاک سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرمائے. صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی 5 پوائنٹس. اچھا چلے 5 پوائنٹس. جی ٹیم اے کو بھی 5 پوائنٹس اور ٹیم بی کو بھی 5 پوائنٹس. جی اب تصویر دکھائی جائے گی ٹیم اے کو. جی ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی. جی بہت فاسٹ جواب دے دیا ہے. یہ ہے درگاہ شریف بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ پانی پت میں ہے. تو صحیح جواب دے کے حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے 5 پوائنٹس، یعنی ٹیم اے کے دونوں جواب صحیح ہوئے، اس سیگمنٹ کے 10 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں. اب آخری تصویر ٹیم بی کو دکھائی جائے گی. آئے دیکھیں کہ ٹیم بی اپنے 5 پوائنٹ حاصل کر پاتی ہے یا نہیں. انشاءاللہ کرتے ہیں. یہ میری حاضری بولی. یہ مزار پاک جو ہے یہ حضرت جلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. جی ماشاءاللہ عبد الجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ماہرہ شریف سے تعلق ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہے 5 پوائنٹس. ایف جی این چینل والوں کو کوئی پہلے سے تو بتایا نہیں گیا نا سوالات. وہ ایک وہ دیے گئے تھے، یعنی نصاب جو وہ تو سب کو دیے جی جاتے جی وہ دیا بٹ گیا جو سوالات جو میرے پاس ہے وہ تو نہیں دکھائے گئے. وہ تو نہیں دیتے. نہیں نا. ماشاءاللہ یہاں چلے. میری حاضری بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماہر شریف میں. اچھا ماشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، میں ناظرین کو کلیئر کر دوں کہ یہ ایف جی این چینل کی ٹیم ہے، مگر انہیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا گیا جیسا نارملی سارے اسلامی بھائیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. انہیں بھی جو ہے وہ ہمارے سوالات ریویل نہیں کیے گئے ہیں. یہ بھی اسی طریقے سے تیاری کر کے آئے. نصاب تو سب کو دیا گیا ہے، سلیبس سب کو دیا گیا ہے، سلیبس کے مطابق تیاری انہوں نے کی ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ دونوں ہی ٹیم نے اس سیگمنٹ میں بھی ایکول پوائنٹس حاصل کیے. پھر بھی آئیے ہم ایک بار سکور بورڈ دیکھ لیتے. جی اب تک کا سکور بورڈ یہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ دونوں کے پوائنٹس ایکول ہیں. ٹھیک ہے، اب آخری سیگمنٹ جو کہ بزر راؤنڈ ہوتا ہے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون سی ٹیم ونر ہے. جی تو آئیے ہم کنکلوژن والی گفتگو جنید بھائی سے کر لیتے ہیں. جنید بھائی آپ نے ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے انداز کو بھی بیان کیا، اور آپ نے جو ہے وہ فضول باتیں کرنے کے نقصانات بھی بیان کیے. اب جنید بھائی کچھ ایسا بتائیں نا کہ گفتگو کرنی کیسی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے. اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو فضول بک بک کی لائن لگ جاتی ہے. آپ نے صرف 15 منٹ کی مثال دی کہ 15 منٹ جو ہے وہ کوئی اگر اوسطاً ڈیلی فضول گوئی کرتا ہے تو 60 سال کی عمر میں اس نے 6 مہینے جو ہے وہ فضول گوئی میں برباد کر دیا. بٹ 15 منٹ تو بہت تھوڑا سا ہے. گفتگو کرنے والے جب گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اتنی لمبی کرتے ہیں اور اتنی دیر تک فضول باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ نیند میں بھی باتیں کرتے ہیں، یعنی اتنی ان کو باتیں کرنے کی بک بک کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو کیا انداز ہونا چاہیے، کس طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے؟ مزید سے سب جو ہے بات آپ نے کہا کہ کمپلیٹ کی طرف لے کر آتے ہیں ہم. جی واقعی اس کے جتنے آداب بیان کیے جائے، پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی مایہ ناز تالیف ہے، بڑی مایہ ناز تصنیف ہے. گفتگو کے آداب اور فضول گفتگو دونوں کو ایک ساتھ جمع کے، گفتگو کے آداب اور فضول گفتگو کی مذمت، یا اس طریقے کا جو ہے وہ دونوں کتابوں کو ایک ساتھ میں کر کے نئی لیٹسٹ کتاب آئی ہے یعنی کچھ ماہ پہلے، اور بڑے پیارے انداز میں یعنی گفتگو کو ہی لیا گیا. اس میں پوری کتاب میں جو ہے وہ گفتگو پر ہی کلام ہے، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، بزرگان دین کے واقعات. 8-10 پیج کی ہوگی ماشاءاللہ تقریباً جو ہے وہ 200 پلس ہی ہے اس کے پیجز. مجھے پوری کتاب کے پیج یاد، صرف گفتگو پر 200 سے زیادہ 200 سے زیادہ پیجز ہے. اگر جو ہے وہ
اسلامی بھائی کو پاس ہو تو شاید وہ بتا بھی دے کہ کتنے پیج ہے اس کے. بہرحال لیکن بہت جامع کتاب ہے اور اس میں جو آداب بیان ہوئے اس میں سے چند آداب عرض کرتا ہوں. جب بھی گفتگو کا آغاز کرے سب سے پہلے ناظرین سلام کرے. پہلے سلام پھر کلام، یہی ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سلام کے بغیر ہی گفتگو شروع کر دیتے. تو جب بھی مسلمان سے گفتگو کرے پہلے سلام کر لے. اسی طرح ایک اور چیز یہ جو ہے گفتگو میں اپنے شامل کرنے کی جو ہے ناظرین کوشش کرے کہ دوسرے کی بات دھیان سے سننا اور اس کی رائے کا احترام کرنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دھیان سے سنتے نہیں ہیں اور اپنی ہی بات کرتے چلے جاتے ہیں. ابھی میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر تو آپ سن رہے، لیکن جب آپ کہے تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں سنوں، لیکن جو ہے میں کہہ رہا ہوں اور جب آپ کہہ رہے تب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کا ون وے ٹریفک ہوتا ہے، بس وہ خود ہی بولتے رہتے ہیں. جی، تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کا وقت ہے تو آپ گفتگو کریں. جب آپ کی گفتگو مکمل ہوگا، اور یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے کہ جب بھی سامنے والا گفتگو کرتا تو جب تک وہ خاموش نہ ہو جاتا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت کرتے رہتے، اور جب وہ گفتگو مکمل کر لیتا تب آپ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے. ایک اور چیز یہ تھی صحیح صاحب، گفتگو کے آداب کی بات چل رہی ہے تو غیر شرعی گفتگو سے ہمیں بچنا چاہیے. جی ہاں، شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے برائے کرم، ورنہ یہ کرامن کاتبین جی کرامن کاتبین ساری گفتگو ہماری لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اس کا ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا. تو نپی تلی گفتگو، بالخصوص غیر شرعی گفتگو، گالی گلوچ معاذ اللہ، اور بھی جو غیبت وغیرہ برائیاں، مسلمانوں کے عیوب بیان کرنا کسی کے، یہ سب جو ہے غیر شرعی گفتگو ہے. اور بھی کئی مثالیں اس کی ہے، تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح جھوٹ بولنے سے بھی، مذاق میں لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے، گفتگو الفاظ نکل رہے آپ کے، جی ہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے سب کچھ، آپ کہہ رہے ہیں میں نے مذاق میں بولا، تو لہٰذا مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں، خوش طبعی کی اجازت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اتنا پیارا تھا. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے کھجور تناول فرما رہے تھے. مولا علی رضی اللہ عنہ کھجور جو ہے وہ کھاتے جا رہے اور اپنے آگے بیج رکھتے جا رہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح کا انداز دیکھیے کہ کھجور تناول فرما کر بیج اپنے سامنے نہیں بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے جا رہے. اور جب کھجور تناول فرما چکے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی تمہارے آگے اتنی کھجور کی گٹھلیاں. انداز دیکھیے، یعنی کہ جھوٹ نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں فرما رہے کہ تم نے اتنی کھجوریں کھا لی. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ کا، لیکن مزاح کا انداز سکھا رہے، خوش طبعی کا انداز سکھا رہے. علی تمہارے آگے اتنی ساری کھجور کی گٹھلیاں. مولا علی رضی اللہ عنہ فیض نبوت یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تربیت پائی ہوئی ہے، عرض کرتے آقا آپ کے یہاں تو گٹھلیاں بھی غائب ہیں. اللہ، یہ نہیں کہا کہ آپ نے گٹھلیاں بھی تناول فرما لی، عرض کرتے آقا آپ کے ہاں تو گٹھلیاں بھی یعنی جو ہے اس سے یہ پتا چلا جنید بھائی کہ خشک مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے. خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. تو ایسی بہت ساری جو ہے وہ یعنی آداب ہے اس کے، لیکن ظاہر ہے کہ سحری کے ادب کا بھی، سحری کے وقت کا بھی خیال رکھنا. تو یہ کتاب جو میں نے عرض کی نا کہ جو ہے اپنے گفتگو کے آداب امیر اہل سنت کی، اس کو آپ جو ہے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے. لیجئے، پڑھنے کی عادت بنائیے، الفاظ کی قدر کیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوگی. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں گفتگو کے آداب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، گفتگو کرنی ہے بٹ نپی تلے انداز میں کرنی ہے، صحیح گفتگو کرنی ہے، ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جس سے کسی کے دل میں خوشی داخل ہو، اور جھوٹ، غیبت، چگلی اور غیر شرعی باتوں سے خود کو بھی بچانا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ صحیح طریقے سے اچھے انداز میں سنت کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کیا کریں گے. آئیے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات. یہ بزر راؤنڈ ہے، دونوں ٹیمز کے لیے بزر پیش کر دیے گئے ہیں. ایک بار بجا کر دیکھ لیں آپ کا بزر. جی ہاں، بس اس میں جو پہلے بزر دبائے گا اس کو موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹس، اور جواب نہیں دیں گے یعنی بزر دبانے کے بعد اگر آپ نے جواب نہیں دیا یا غلط جواب دیا تو آپ کو -2 کر دیا جائے گا، یعنی آپ کے 2 پوائنٹس آپ سے لے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، سوال بھی اگر آپ نے ادھورا سنا تو سوال بھی آپ کو پورا کرنا ہوگا. چلیں، پہلا سوال ہے تفسیر اتنے جلدی
تفسیر سن کے ہی بزر دبا دیے. ٹیم اے نے دبایا, بی. ٹیم بی نے دبایا. اچھا اس میں مشورہ کر سکتے ہیں اس میں جی کر سکتے. تفسیر کے تحت یہ تفسیر ساوی والا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہے. تفسیر ساوی السلام علیکم. 10 منٹ میں پہنچوں. جی مشورہ کر سکتے ہیں مگر ٹائم کی لمٹ ہے. ہاں جی جی تفسیر ساوی میں جو ہے فقر و فاقہ کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا ہے؟ جی جواب دیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم اپ ہو چکا ہے. سلام کا ٹائم اپ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. نہیں کوشچن پورا کر دیا تھا. جی جی کوشچن تو پورا کر دیا مگر آپ جواب نہیں دے پائے نا. کنٹینیو کر. ٹائم اپ ہو چکا ہے. یعنی جو 30 سیکنڈز ہے اس کے اندر آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو 30 سیکنڈ پورے ہو گئے تو اس لیے آپ نے بزر دبایا اور جواب نہ دے سکے. سوال تو پورا کیا آپ نے بٹ جواب ٹائم ود ان ٹائم لمٹ آپ نے جواب نہیں دیا, اس لیے آپ کے 2 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. چلے جناب بزر تو بہت فاسٹ دبایا تھا بٹ جواب نہ دے سکے. آپ تھوڑا جو ہے وہ جواب کی تیاری کے ساتھ بزر دبائیے گا. جی سیکنڈ سوال ہے سورہ, اب بھی صرف سورہ سنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کون سا سورہ ہے وہ بھی نہیں سنا, سوال مکمل نہیں ہوا. جی کس نے دبایا؟ ٹیم اے نے. ٹیم اے نے بزر دبایا. ان کو دے دیا جائے جنید بھائی. ٹائمنگ تھوڑا وہ دکھ جائے تو نہیں ٹائمنگ وہ نہیں دکھ سکتا, ہمارے پاس ریپلے سسٹم نہیں ہے. سورہ کیا لگ رہا ہے کس نے دبایا بزر؟ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے نا. دونوں نے دبی ہے. دونوں نے دبایا. نہیں ایک ہی دبی, ہماری دبی ان سے. دبایا انہوں نے. جی تو ٹائمنگ ختم ہو رہا ہے. اچھا پہلے انہوں نے دبایا. چلے ٹھیک انہوں نے ہے. بھی دبایا. اچھا سورہ ناس نہیں سورہ فلق رکھنے کی نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے جواب فلک کے سوال درست ہے. جی سوال فلک کے جو معنی ہیں وہ تو کئی معنی بنتے ہیں لیکن یہاں پر جو معنی ہیں وہ ہیں صبح کے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ جو لفظ ہے فلک یہ اس شروع کی آیت میں استعمال کیا گیا ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورہ فلق. جی ماشاء اللہ صحیح جواب دے دیا ہے اور ناظرین اس بار انہوں نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی 2 سوال ہو چکے ہیں, تھرڈ کوشچن کیا جائے گا. کن 2 کن 2 صورتوں کو جی کن 2 صورتوں کے متعلق یہ ہے کہ کن 2 صورتوں کو حدیث پاک میں نور کہا گیا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ صورت کسی پہ نازل نہیں ہوئی. جناب ان سے مسٹیک ہو گئی ہے. سوال تھا شریر جنات اور نظر بد سے بچنے کے لیے کن 2 صورتوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے. ہاں میں نے اس کو تبدیل کر دیا کیونکہ مجھے تھوڑا محسوس ہو رہا تھا کہ یار بہت جلدی جو ہے وہ اس کو میں نے کن 2 صورتوں سے شروع کیا. پہلے لفظ ہم اس اعتبار سے یاد کر کے آئے تھے. ضروری نا کوشچن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. آپ جب جامعۃ المدینہ میں بھی ہوتے ہیں تو سوال وہ کن 2 صورتیں والا بھی سوال آتے تو اس اعتبار سے مائنڈ سیٹنگ فیل. اچھا چلے میں ایم سی آر ٹیم والوں سے پوچھ لیتا ہوں. میں نے ہاں سوال جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی کی تھی تو اس کا جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ. شریر جنات والا ہے. 1 منٹ ایم سی آر ٹیم انشاءاللہ بتائے گی. جی مدینہ ایم سی آر والے جو بولیں گے. مجھے ایم سی آر والے کہہ رہے کہ جو میں نے کیا وہ درست کیا کیونکہ میں نے صرف سوال کی تھوڑی سی تبدیلی کر لی. تبدیلی سے مراد یہ اس اعتبار سے مائنڈ سیٹنگ. اچھا چلے جناب پروگرام کو جو چلانے والے ہیں جو ہمارے ٹیم والے جن کی مجھے بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے وہ کہہ رہے کہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 2 ایسے صورتیں ہیں کہ اس کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ شریر جنات اور نظر بد سے بچیں گے انشاءاللہ. تو صحیح جواب جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا تو اس لیے 2 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی 4تھ کوشچن ہے انبیاء کے نام سے ٹیم ہے انبیاء جی جی انبیاء کے نام سے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں اور کون کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. انبیاء کے نام سے قرآن پاک میں
6 صورتیں ہیں. جی سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ یوسف، سورہ یونس اور سورہ ابراہیم اور سورہ محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس بار صحیح جواب دے دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاء اللہ. جی 5th کوشچن ہے. میں چینج کرنے کی اجازت دے دو مجھے پلیز. ایسا نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ کوشچن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. مائنڈ چلے ٹھیک ہے، جیسا ایز اٹ از کریں گے. ٹھیک ہے. زبور کس، جنید بھائی کس نے دبایا؟ شاید ٹیم بی نے. شاید جی چلے ٹیم بی. میں دوں. اچھا، زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جی زبور عبرانی زبان میں نازل ہوئی. جی ماشاء اللہ، زبور عبرانی زبان میں نازل ہوئی. صحیح جواب دے کے ٹیم بی نے اس بار حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب یہ چھٹا کوشچن ہوگا، یعنی 3 کوشچن بچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوشچن ہے انجیل، اس بار ٹیم بی. ٹھیک ہے سیم کوشچن سیم جواب ہے. جی، سوال پورا کریں. انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ جی انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب انجیل بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی. جی عبرانی زبان میں انجیل نازل ہوئی. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. آخری 2 کوشچن بچے ہیں. آئے دیکھیں کہ کون پہلے بزر دباتا ہے اور ان سوالات کو اپنے نام کرتا ہے. تو 7th کوشچن ہے، قرآن پاک میں کتنی آیت ہیں؟ ٹیم اے نے پہلے بزر دبا لیا ہے. جی قرآن پاک میں کتنی آیتیں کہ جن سے مسائل اخذ کیے گئے؟ جی 500 آیتیں. علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر احمدی میں 500 آیتوں کو شمار فرمایا ہے. ماشاء اللہ، ٹیم اے نے صحیح جواب دے دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. ناظرین اب آخری کوشچن ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ ابھی سکور کتنا ہوا ہے، انشاءاللہ سکور بورڈ آپ کو دکھائیں گے، بٹ اس سیگمنٹ کا اور اس ایپیسوڈ کا یہ آخری سوال ہے. آئے دیکھیں کون پہلے بزر دباتا ہے. سوال پیش کیا جا رہا ہے، قرآن میں کس نے دبایا؟ جی سوچ لو، ٹائم تو ہے نا. وہ ہے نا قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے کن ناموں سے ہوا ہے، کتنی مرتبہ ہوا ہے. جی 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 وقت کی کمی ہے. یہ سوال یہ کہ حضور علیہ السلام کے نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جی تو لفظ محمد سے جو ہے 4 بار پکارا گیا ہے اور لفظ احمد سے 1 بار پکارا گیا ہے. جی ماشاء اللہ صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. جی ماشاء اللہ. چلیے اب اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی اسکور بورڈ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. ویسے دونوں ٹیم نے بہت اچھی تیاری کی تھی اور آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم اے نے 28 پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور ٹیم بی کا سکور ہے 32. یعنی ایف جی این چینل والے اس پروگرام کے وینر بنتے ہیں. 4 پوائنٹ سے انہوں نے جو ہے وہ بڑھت حاصل کی اور ماشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے وینر ہوتے ہیں. جی 2 نمبر شاید کم ہے کاؤنٹنگ. ماشاءاللہ. تو ہمارے پروگرام کے ماشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ کے وینر ہوئے ایف جی این چینل کی تھی. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ والوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی. انشاءاللہ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ امید کرتے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب آئے تو اور بہتر تیاری کے ساتھ آئے اور ہمارے اس پروگرام کے وینر بنے. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہوا. ناظرین سحری کا وقت آپ کے اگر باقی ہے تو آپ بھی مکمل کر لیں سحری کو اور ہم بھی انشاءاللہ سحری کی طرف بڑھتے ہیں. کل ملیں گے پھر اسی ٹائم یعنی 4 بجے نئے ٹیمز کے ساتھ، نئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے.